اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت اور رہنمائی اسلام سے لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ہم نے اسلام کو صرف یا اسلامی احکامات کو صرف رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ یا نماز کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور زندگی کے باقی معاملات ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ ان میں ہم شریعت کی حدود و قیود کیا ہے اور اس کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، اس طرف ہم التفات ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں ہوتے۔ اور پھر انسانی حقوق کے حوالے سے تنظیمیں اٹھتی ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتی ہیں، دل فریب و دل ربا نعرے لے کر آتے ہیں لوگوں کے لیے، کبھی حقوق نسواں کے نام پر عریانی، فحاشی اور خواتین کی تذلیل، اور کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے، مقصد ان کا بھی اسلام کی ان روشن تعلیمات کو مسخ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں انسانی حقوق کی بات آئے تو ہم غیروں کی طرف نظر کرتے ہیں یا فلاسفر کے فلسفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے جتنے انسانی حقوق بیان فرمائے ہیں اس سے کامل اور مکمل ضوابط جو حقیقی معنوں میں انسانوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے ہیں کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری یہاں ہے کہ عملی زندگی میں ہم نماز کی حد تک تو اسلام کی بات لے لیتے ہیں، روزہ زیادہ کیا تو حج پہ چلے گئے، عمرہ کر لیا، باقی کاروبار اپنی مرضی کا، معاشی نظام اپنی مرضی کا، اس میں حلت حرمت کی پرواہ نہیں، اور جو ہمارا برتاؤ اور رویہ لوگوں کے حوالے کے ساتھ ہے، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، یا پڑوسیوں کے ساتھ ہو، یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو، تو وہاں ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر بڑوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں، وہاں ہم اسلام کی تعلیمات پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ کا عنوان ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، چاہے وہ ماں باپ ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی، اولاد ہو، بہن اور بھائی ہوں، نسبی رشتہ داری ہو یا سسرالی رشتہ داری ہو یا دیگر کوئی رشتہ ہو، قرابت ہو، اس کے حقوق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے قرآن اور حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اور قطع رحمی کرنے والے پر سخت وعید فرمائی ہے۔ لیکن جہاں کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی، اپنی منمانی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا حکم کیا ہے صلہ رحمی کا۔ کیا اللہ نے بس ہمیں یہی کہا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لینا اور زکوٰۃ دے دینا یا حج کر لینا، بس باقی کچھ کرنا نہیں ہے، حکم کچھ بھی نہیں ہے، یا باقی کام اپنی مرضی کے نہیں؟ رشتہ داری ملانے کا حکم، پہلے تو اس کا معنی سمجھ لیں، اس کا معنی، اس کا حکم، کن کے ساتھ رشتہ داری ملائی جائے، کیفیت کیا ہو، مظاہر و اسباب کیا ہیں، فوائد و ثمرات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، معاون امور کیا ہیں، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صلہ رحمی کا مطلب اصطلاحی معنی، چلے لفظی معنوں کو آپ چھوڑ دیں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہوئے ان کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی ملاقات کرنی ہے ملاقات کرے، ضرورت مند ہے تو ضرورت پوری کرے، اور رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آئیں، اسلام کی ان کو بھی دعوت دیں جو اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، دعوت، اور اس کے علاوہ ان کی غمی میں شرکت کرنا، ان کی خوشی میں شرکت کرنا، اور دنیاوی امور میں
ان کے ساتھ اچھا تعاون کرنا، جو جائز اور شرعی امور ہیں ان میں ان کے ساتھ آنا جانا، تعلقات کو برقرار رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو اس صلہ رحمی کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ کہ یہ کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو گناہ کوئی نہیں، یہ وجوبی حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم رشتہ داری کو ملائیں۔ اس طرح اسلام کے باقی احکامات ہیں نا، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہے، فرض واجب ہوتی ہیں، ایسے یہ بھی ہے، یہ معمولی اور عام بات نہیں ہے کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مفسدین کی اور جہنم میں جانے والے لوگوں کی، عذاب کے مستحق لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو کس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا؟ رشتہ داری ملانے کا، رشتہ داری ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں، ناطے توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر لعنت بھی ہے، آخرت میں ان کا برا انجام بھی ہے۔ اب برے انجام اور ملعون لوگوں کی جو صفات ہیں ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی، اللہ نے جس رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں، رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا عام مسئلے میں ایسا سخت وعید ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق دو، جو قرابت داری کا حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دو نہیں کئی آیات موجود ہیں رشتہ داری ملانے کے حوالے سے، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے، اور قطع تعلقی کے مفسد ہونے کے اور باطل ہونے کے اور اس پر عذاب کی وعید کے حوالے سے قرآن مجید نے بڑی وضاحت بیان فرمائی۔ اور احادیث تو یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 832 ہے، لمبی حدیث ہے، عمر بن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفر کر کے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کئی سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے، کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دعوت ہے، وہ کون سی آپ کی بات ہے جس کو پیغام دے کر اللہ رب العالمین نے ہماری طرف آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ نے مجھے رشتہ داریاں ملانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ رشتہ داری۔ یہ اللہ کے پیغام میں سے اہم ترین پیغام ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا اور اللہ کی عبادت کی جائے، بائیں صورت اللہ کی وحدانیت کہ لا یشرک بہ شیء، کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی توحید، بتوں کا خاتمہ، شرک کی خاتمہ اور رشتہ داری کو ملانا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، حدیث ہرقل کے نام سے معروف ہے، حدیث نمبر 7 ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قافلہ جاتا ہے، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، ہرقل بادشاہ کے پاس، اس نے مسلمانوں کو وہاں طلب کیا اور ادھر سے مشرکین مکہ کے لوگوں کو بھی طلب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات اغیار سے کیے، اپنوں سے نہیں۔ تو ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے تھے اس وقت۔ تو اس نے بلا کے کچھ باتیں پوچھی، تو کہا ایک بات یہ بھی تھی، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ وہ بندہ مکہ میں جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اس کی دعوت کیا ہے، کہتا کیا ہے، اس کی پالیسی کیا ہے؟ کہا
وہ ہمیں ابھی یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، کہتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس چیز کی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں نا، یہ وعدہ، یہ سوا، یہ غوث، یہ عوقت، نصر، فلانا فلانا فلانا، یہ چھوڑ دو، باپ دادا کا دین نہیں، دین اللہ کا۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، یہ بھی کافر ہے، دعوت اس تک پہنچی ہوئی ہے، اب بادشاہ میں ان کی دعوت کو پیش کر رہا ہے، ان چیزوں میں وہ کون سی عام چیز پیش کر رہا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ اکیلے اللہ کی عبادت، آباء و اجداد کی تقلید نہیں، اللہ کی پیروی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، کہتے ہیں نماز پڑھو، وَالصِّدْقِ، سچائی کو اختیار کرو، جھوٹ نہیں بولنا، وَالْعَفَافِ، پاک دامن رہو، متقی پرہیزگار ہو، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داریوں کو۔ رسول اللہ کی اولین دعوت میں یہ بات شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعوت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ اور اس رشتہ داری کا، رحم سے ہے نا رشتہ داری، لفظ رحمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اشتقاق ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث قدسی میں، اس کے علاوہ بھی کہ یہ حدیث مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت، بلکہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1907 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ اور یہ جو رحم ہے، رشتہ داری، خلقت الرحم، رحم، اس رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا، وشققت لها من اسمی، اور اس کو میں نے اپنے نام سے نکالا۔ رحمان کا رحم رشتہ داری کے ساتھ کیا ہے؟ گہرا تعلق، اور اتنا تعلق، من وصلہ، من وصلہ، من وصلہ وصلتہ، ومن قطعہ بتتہ، جس نے اس کو ملایا، رشتہ داری ملائی، رشتے ناتے جوڑے، رشتہ داروں کے حقوق کی پاسداری کی، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا، صلہ رحمی کی، وصلتہ، میں اس کو ملاؤں گا، جس نے توڑا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی سکون اور چین سے جی سکتا ہے؟ اللہ اس کو کاٹ دے، تباہ ہو جاتا ہے، اکیلا پن محسوس کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، چین سکون زندگی سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے رب نے کہا کہ جو رشتہ داریاں توڑے گا میں اس کو توڑ ڈالوں گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5987 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا، اور خلق کو پیدا ہونے سے جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا تو رشتہ داری، یہ صلہ رحمی، یہ رحم تھا، اس نے کہا اے اللہ، یہ قطع رحمی سے تیری پناہ مانگنے کا مقام ہے کہ کوئی قطع رحمی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ترضین، کیا تو اس بات، رشتہ داری کو اللہ نے کہا، کیا صلہ رحمی کو، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے ملائے گا، ان اصل من وصل کے واقطع من قطع کے، جو تجھے ملائے گا، جو رشتے اور ناطے ملائے گا، حقوق کا خیال رکھے گا، میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو کاٹ ڈالوں گا، میں اسے بھی توڑ ڈالوں گا۔ وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ رشتہ داری ملانا جی عام مسئلہ ہے جی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے، اہل ایمان کی۔ ایمان صرف ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے، اہل ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6138 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، حدیث معروف ہے، آپ نے کئی بار سنی ہے، وہ کیا کرے؟ مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس ایمانداری کا تقاضا کیا ہے؟ فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری کو ملائے۔ اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرنی ہے تو صحیح صحیح بات کرے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا خاموش ہی رہے۔ کوئی بات ہے اچھی خیر کی کرو، اگر غیبتیں چغلیاں اور گالی گلوچ ہی کرنی تو خاموش رہو۔ بات اہل ایمان، مہمان کا تکریم کرنے والا مہمان نواز ہوتا ہے، اہل ایمان
وہ رشتہ داری ملانے والا ہوتا ہے، اور اہل ایمان خیر کی بات کرنے والا ہوتا ہے، فضولیات میں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل ایمان کی علامت سورہ الرعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی، وہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو ملاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل ایمان ہے۔ ان کی صفات میں سے کون سی صفت ہے؟ فرمایا کہ وہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم دیا رشتہ داری ملانے کا ان سے ملاتے ہیں۔ بڑی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، بہرحال رشتہ داری کس سے ملائی جائے؟ اہل علم سے بعض کا قول ہے جو محرم ہے ان سے ملائی جائے، بعض کا قول ہے جو وراثت میں حقدار ہے ان سے ملائی جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے جو بھی رشتہ دار ہے، جو بھی قرابت دار ہے، ان سے صلہ رحمی کی جائے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ تفاوت مقام میں، مرتبے میں ضرور ہے۔ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس سے اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کیا جائے گا، دور والے سے اتنا، یعنی مراتب ضرور ہے۔ اب مثال کے طور پہ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے، جیسے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا من احق بحسن صحابتی، فرمایا امک، پھر پوچھا گیا کہا امک، پھر پوچھا گیا ثم امک، پھر پوچھا گیا کہا پھر تیرا باپ۔ اسی طرح ماں باپ کے بعد اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ظاہر ہے جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ حقدار ہے رشتہ داری ملانے میں، جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا کم حقدار ہے۔ مطلب رشتہ داری اس سے بھی ملانی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس سے اچھا سلوک نہ کریں، لیکن جتنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق وہ ہے جو جتنا زیادہ قریب ہے۔ تو کیسے رشتہ داری ملایا، کیا کریں؟ یہ تو سنتے رہتے صلہ رحمی کرنی کیا ہے؟ زیارت کریں، ملاقات کے لیے جائیں، رشتہ دار ہے آپ کے، رشتہ داری کیا ملانی ہے ہم نے؟ آج کل تو ماں اور باپ کے پاس بچے جوان ہونے کے بعد ملتے ہی نہیں ان کو ان کا لحاظ خیال نہیں ہوتا۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے دیگر اعزہ ہیں، اقارب ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، دیگر قرابت دار ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ ان کی قرابت ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھپھی ہے، کوئی بھی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ زیارت کرنی ہے، ملاقات کے لیے جانا ہے اور ضیافت کرنی ہے، ان کو کبھی اپنے گھر بلا لیں، ان کی مہمان نوازی کریں، اور روابط میں رہیں، ان کی غمی خوشی کا پوچھیں، ان کی حالات کو جانیں۔ حالات جاننے کا مطلب یہ نہیں آپ ٹو لگائے بیٹھ جائیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ وہ ہو گیا، یہ نہیں، مطلب اگر ان کو کوئی پریشانی ہے، ان کا کوئی دکھ ہے، آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہو۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جن کے رشتہ دار کتنے عرصہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ یہ کون سی رشتہ داری میں لائی جا رہی ہے؟ رابطہ ہو، ان کے حالات سے آگاہی لے، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی ہماری ضرورت، مال خرچ کریں، صدقہ کی صورت میں ہو یا تحفہ کی صورت میں ہو، یہ رشتہ داری میں لانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں وہ آپ اچھی طرح جانیں۔ ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داری کیسے ملائی جاتی ہے؟ بدلہ۔ کیسے رشتہ داری ملائی جاتی ہے؟ احسان کا بدلہ احسان، وگرنہ نہیں، یہ رشتہ داری ملانا نہیں۔ یہ تو میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، آپ کا رشتہ دار نہیں ہوں، آپ میرے ساتھ کریں گے، میں آپ کی خوشی میں جاؤں گا، آپ میری میں بھی جائیں گے، میں آپ کی غمی میں جاؤں گا، آپ میری میں بھی آئیں گے، یہ کون سی رشتہ داری ہے؟ یہ تو آپ کسی سے بھی کر لیتے۔ رشتہ داری یہ ہے آپ کی غمی میں نہیں آیا تب بھی اس کی غمی میں جاؤ، آپ کو اس نے اپنی خوشی میں انوائٹ کیا، آپ جاؤ، وہ آیا کہ نہیں آیا اس سے قطع نظر، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا آپ کرو، وہ آپ سے رابطے میں نہیں آپ رابطے میں رہو، وہ آپ کی ضیافت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا آپ کرو۔ یہ ہے رشتہ داری میں لانا۔ کیوں؟ اسے اللہ کے حکم کا شاید نہیں پتا، یا دین سے دور ہے، یا تکبر ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، وہ رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھتا نہیں۔ آپ اس کو اس تناظر منظر دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، آپ نے اس کو شرعی میزان پہ تولنا ہے۔ میرے لیے کیا ہوگا؟ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، وہ جہالت کرتا ہے، لیکن اللہ نے میرے لیے کیا حکم رکھا ہے؟ کیا اللہ نے یہ حکم رکھا ہے جیسا کرتا ہے ویسا کرو، وہ آئے تو آؤ جاؤ، نہ آئے تو نہ، ایسا کیا ہے؟ نہیں، ادلے بدلے والی بات نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5991 ہے، لیس الواصل بالمکافئ، یاد رکھیے۔ اور آج 100% یا شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس چیز کا خیال رکھیں، 100% لوگ ایسے ہیں جن کی رشتہ داری ملانے والا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافئ، بدلہ چکانے والا رشتہ داری ملانے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرتے تب آپ ان کے ساتھ کریں، اگر وہ نہیں کرتے آپ نہ کریں۔ یہ رشتہ داری جن کے ساتھ ملائی بھی جا رہی ہے، رشتہ داری ملانے والا نہیں ہے، یہ ان کے بدلہ دینے والا ہے۔ وہاں رشتہ داری ملانے والا کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، رشتہ داری ملانے والا وہ ہے جس سے رشتہ توڑا گیا وہ پھر بھی ملاتا ہے، جس سے تعلق توڑا گیا وہ پھر بھی ملاتا ہے، جس سے ناطہ ختم کیا گیا وہ پھر بھی رابطے میں ہے، جس کی غمی میں نہ جایا گیا وہ پھر بھی شریک غم ہے، جس کی خوشی میں نہ جایا گیا وہ پھر بھی آپ کی خوشیوں میں خوش ہے۔ یہ ہے رشتہ داری ملانے والا، بدلے چکانے والا۔ ہماری اکثر کی کیا حالت ہے؟ یہ رجسٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ شادی میں یا فوتگی میں بھی پڑتی ہے، رجسٹر ہوتا ہے، تعزیت کے لیے کون آیا ہے کون نہیں آیا، نظریں ہوتی ہیں، نگاہیں ہوتی ہیں، اور اس کا پھر ری ایکشن کیا ہے؟ آنے والا لازمی طور پر اس کا نام لے کے اس کا سامنا کر کے جاتا ہے تعزیت کے لیے۔ کہ جنازے میں بھی یہی حال ہے، حاضری لگوا لوں پتہ چلے میں آیا ہوں، کیوں ہے؟ کیوں؟ جائیں گے تو وہ آئے گا، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن جائیں گے تو وہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تعزیت کرنا، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے بعد جایا جا رہا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ رجسٹر ہے، کون آیا اور کون نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنے کا، نوٹ کرنے کا۔ جو آیا ہے ہم بھی جائیں گے، جو نہیں آیا ہم بھی جانے والے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ ہوگا، اللہ والے بھی ہیں، جسے کسی نے اپنے بچے بچی کی شادی پہ رشتہ دار نے نہیں بلایا، لیکن جب اس کے جب شادی کا معاملہ ہو یہ بلائے؟ ہے کوئی؟ یا اسے نہیں بلایا گیا، یہ بلاتا ہے تو وہ آئے۔ ہم تو بدلہ چکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2558 ہے، یہ توجہ سے سنیے گا حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں رشتہ داری ملاتا ہوں، وہ کاٹ دیتے ہیں، میرا ان سے تعلق ہے، میں جاتا آتا ہوں، لیکن وہ نہیں آتے، وہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ناطہ نہیں رکھنا چاہتے، وہ تعلق برقرار نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ کے رسول، میں حلم سے، برداشت سے، بردباری سے کام لیتا ہوں، تحمل مزاجی سے، لیکن وہ جہالت کرتے، بدتمیزی کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کو؟ کیا یہ جو ہماری سوچ ہے، اینٹ کا جواب پتھر؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے جو تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو ملا رہا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہے نہیں کر رہے، تو علم بردباری برداشت کو تھانے ہوئے ہے، وہ نہیں کر رہے، تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت، فرمایا جب تک تو اسی کیفیت میں ہے کہ تو رشتے جوڑتا ہے، تو ناطے جوڑتا ہے، تو تعلق بناتا ہے، وہ توڑتے ہیں، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں، تو پھر بھی اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رشتہ داری اور صلہ رحمی ملاتا ہے، ہمیشہ جب تک تو اس کیفیت میں رہے گا، اس حالت میں رہے گا، اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک منہ میں دو معاون رہے گا، اللہ کا فرشتہ تیرے ساتھ رہے گا، اللہ کی طرف وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اللہ کی طرف سے تیرے پاس ایک مددگار رہے گا جو تیری مدد اور معاونت، یعنی اللہ اس بندے کا حامی اور ناصر ہو جاتا ہے جس سے اگر رشتہ داری توڑی جائے وہ تب بھی صلہ رحمی کو ملاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل صلہ رحمی، یہ ہوتی ہے اصل رشتہ داری کو ملانا۔ آج ہماری رشتہ داریاں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ مظاہر و اسباب کیا ہیں؟ ایک تو والدین کی تربیت، فقدان ہے تربیت کا۔ ماں جب اپنی بہنوں کے بارے میں
ہر وقت تان و تشنی اور دشمنی اور یہ اور وہ کرتی رہے گی، بچے کیا کریں گے؟ بچے بڑے ہو کے اس خالہ کا ادب کریں گے؟ باپ اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتا پھرے گا، بچے بڑے ہو کے چچا اور تایا کو پوچھیں گے؟ یا دیگر رشتہ داروں کے معاملے میں ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، گھر کے اندر ٹاپک چلتا ہے تو کیا چلتا ہے؟ فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے بچپن میں ہمارے ساتھ یوں کیا اور فلاں نے اب یوں کیا، فلاں اندرون خانہ دشمن ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ وہ جو آنے والی نسل ہے وہ سن 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 کے اتنی پک چکی ہوتی ہے، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد آنے والی نسل رشتہ داری میں لائے گی، وہ تو ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے۔ والدین کی تربیت کا فقدان ہے۔ جب والدین رشتہ داری کو ملائیں گے ان کی اولادیں بھی رشتہ داری کو ملائیں گے۔ والدین اگر رشتہ داریاں نہیں ملائیں گی ان کی اولاد کبھی بھی رشتہ داری۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، خامد ہے تو وہ بیوی کے خاندان کو کوستا رہتا ہے، بیوی ہے اپنے تو اس کے لیے بڑے اونچے ہوتے ہیں، خامد کے خاندان کو کوستی رہتی ہے، پھر بچوں کے ہاں ان کے ذہن اور ان کے تصور میں کیا مچ جاتا ہے؟ تربیت کا فقدان ہے۔ ہمیں نے وہ تعلیم نہیں دیتے جس تعلیم کے اندر یہ بھی ہو کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، رشتہ داری کو ملانا ہے، یہ تعلیم ہم نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ آج کل تو ماحول ہی چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا ماحول، یکسر تبدیل ہو گیا۔ آج اگر کسی کے پیٹ میں درد ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ سیدھا کسی کائن اور نجومی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ کسی خان، اور اس کے بعد جب جاتا ہے نا یہ مجھے کیا مسئلہ، کہتا ہے کالا علم ہو گیا ہے۔ کس نے کیا؟ کہتا ہے جی تیرے خاندان کا کوئی آدمی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی فلان، نام نہیں بتاتا، تیرے ہی خاندان کا کوئی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے او پیچھے تک کس کی میرے ساتھ دشمنی ہے، پھر خاندانوں میں دشمنیاں، دوریاں، کھوٹے، یہ شیاطین کے چمچے جگہ جگہ شیطانیت کو پھیلا رہے ہیں۔ آج تک دنیا میں ایسا علم ایجاد ہی نہیں ہوا جو یہ بتا سکے کہ اس کے اوپر اگر جادو ہے تو کس نے کیا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کائن کہ جو جن ان کو بتاتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 99 جھوٹ ملاتے ہیں، 99 جھوٹ۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں جی حضرت صاحب مجھ پہ جادو ہے، بتا کے دینا کس نے کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا کس نے کیا، ہمیں کیا پتا۔ اور آپ ان کے پاس جائیں، یہ کڑے من کے طویز داغے یہ کیا کرتے؟ تیرے خاندان کا بندہ ہے، تیرے بیوی کے خاندان کا بندہ ہے، تیرا فلان ہے، تیرا فلان ہے، اس نے تیرے اوپر بڑی سخت بندش کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ رشتہ داریاں ملانے میں اور رشتہ داریاں توڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان عاملوں، جادوگروں، عرافوں اور نجومیوں کا ہے۔ یہ رشتہ داریوں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں تو کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی ہے ایسا علم جو اس گم شدہ چیز کو غائبانہ جان سکے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے وہ سیدھا جاتے ہیں فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تمہارے خاندان کی کوئی عورت ہے اسی نے نکالی، تمہارے اوپر فلاں نے تویز کر دی ہے، تمہاری اولاد کی بندش کر دی، تمہاری بیماریاں اسی وجہ سے ہیں، تمہارا فلاں۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے اپنی جگہ، جادو بھی اثر کرتا ہے، جنات کا بھی سایہ اور اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج شرعی رقیہ ہے، دم ہے، شرعی دم، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون اذکار اور دعائیں، اس کا علاج ہے شرعی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دادے نے کیا، پردادے نے کیا، پھپھی نے کیا، مامی نے کیا، خالہ نے کیا، فلان نے کیا۔ یہ کون جان سکتا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں ہے یا کون سا اللہ نے علم عطا کیا کسی کو یہ جان سکتا؟ تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک والدین کی تربیت کا فقدان رشتہ داری ملانے نہیں دیتا، دوسرا عامل اور جادوگر رشتہ داری بنانے نہیں دیتے۔ وہ تو شیطانیت تو ہے، یہ رشتہ داری اور ناتا کیا رہے؟ دوریاں اور دراریں پڑتی رہیں، یہ ان کے پاس تویز لینے جاتے رہے۔ اور پھر وراثت کی تقسیم میں تاخیر رشتہ داری توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نئی فوتگی ہوئی ہو نا، اپنا اپنا حصہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے تاخیر ہوتی ہے ایک آدھ آدمی کے دل میں مال کی محبت اس قدر جم جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن۔ عورت کو تو ویسے بھی ہندوؤں کے زیر اثر مرعوب ہو کر کئی لوگ محروم، وہ کہہ دیتے جی معاف کروا دیا وراثت ہم نے،
ان سے، ان کا اپنا حصہ انہوں نے معاف کر دیا۔ وہ آج تک کوئی خبر، کوئی جریدہ، کوئی اخبار یہ خبر بھی چھاپے فلاں بھائی نے بہن کو حصہ معاف کر دیا، کوئی ہے؟ کسی نے دیکھا، کسی نے سنا؟ یہی کیوں عورت معاف کر رہی ہے بھائی؟ جب وراثت اور یہ مال کی محبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے کہ وہ رشتہ داری، ناتا، تعلق، صلہ رحمی دیکھتے، پھر وہ رشتہ داریاں توڑتے۔ بھائی بھائی کا قاتل ہے، بہن بھائی کی دشمن ہے۔ اسی طرح خاندان کے اندر پھوٹ پڑتے پڑتے جب نسلیں چلتی ہیں تو باہمی ان کی رنجشیں اور لڑائیاں اس حد تک پہنچی ہوتی ہیں کہ کائنات میں جینے کا مقصد انہیں صرف یہی نظر آتا ہے، فلاں میرے باپ کا قاتل ہے، میں ان کے گھرانے کا کوئی بڑا قتل کر دوں۔ پھر اس میں مزید بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے میں یہیں سے آگے شروع کروں گا۔ پھر رشتہ داری میں لانے کے کچھ فوائد بھی ہے نا، فائدہ بھی ہے، قطع رحمی کا جیسے نقصان ہے تو وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔